نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اس آیت کے ذریعے ہمارے لیے دعا مانگنا یا اللہ کو پکارنا یہ فرض کر دیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اندر تکبر ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ دنیا کے اندر کام کاج انجام دے رہے ہیں یہ سب ہماری اپنے دماغ کی کاوش ہے، منصوبہ بندی ہے، اور ہاتھ پیروں کا سلامت ہونا ہے۔ اس میں ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جب تک ہمارا دماغ کام کرتا ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ جو حالت اور کیفیت یا سوچ اور فکر ہے یہی تکبر ہے۔ اگر وہ بندہ سوچے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے، اگر سوچ اس کی صحیح ہو تو یہ بھی خیال کر سکتا ہے کہ یہ مجھے جو دماغ سوچنے کے لیے دیا یہ دماغ کس نے مجھے دیا، ہاتھ پاؤں مجھے کس نے دیے، میں جو اپنے کام انجام دے رہا ہوں یہ کس کی دی ہوئی عرش ہے۔ اس واسطے یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے، اور انسان کو متکبر ہر صورت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ خود بتا دیا، بڑا ہی مہربان ہے، اور اس نے اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر ابتدا ہی میں فرما دیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر دعا مانگنا ہے تو پھر اللہ کی پہلے حمد و ثنا کرو، اس کی تعریف کرو۔ یہ نہیں کہ منہ کھولتے ہی اپنا مقصد بیان کر یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے صحت دے دے، یہ نہیں۔ پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کی بڑائی کا اظہار کرو، اور اس کی بڑائی کو دل کے اندر جگہ دو۔ اس کی بڑائی بیان کرنے کے بعد حمد و ثنا کہنے کے بعد پھر اپنا مطلب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے جیسے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما۔ یہ طریقے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد کچھ لوازمات ہیں جن کا ضروری ہے خیال رکھنا۔ ایک تو یہ کہ دعا مانگتے وقت پہلے سے ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔ آدمی دل کے اندر تہیہ کر لے کہ جو کچھ اب تک مجھ سے ہوا وہ غلط تھا، میں غلط راستے پر تھا، اب اس کے بعد میں سیدھے راستے پر چلوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ اپنے طرف سے پکا ارادہ کر لے۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سارے طریقے ارشاد فرمائے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے طرف سے پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے دوبارہ گناہ نہیں کرنا، لیکن پھر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ طائب ہوتا ہے، پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ این درگہ ما درگہ نا امیدی نیست۔
100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا دربار جو ہے نا ناامیدی کا دربار نہیں ہے۔ 100 بار بھی اگر تم سے توبہ ٹوٹ جائے لیکن پھر دوبارہ پھر بھی اس کے بعد آؤ گے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے، اس واسطے توبہ کرنے کے لیے لازم ہے، دعا مانگنی ہے، پہلے توبہ کریں۔ اس کے علاوہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ میری دعا قبول ہوگی۔ بے یقینی کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو لیکن تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ دعا میری قبول ہوگی۔ بے یقینی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھے، اللہ نے دعا قبول کرنی ہے اور کس نے کرنی ہے؟ وہ دعا قبول کرتا ہے، اس نے خود کہا ہے جب مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ دل کی حاضری کے ساتھ ساتھ، اس یقین کے ساتھ ساتھ، توبہ طائب ہو جانے کے ساتھ پھر اپنا مقصد اللہ کے حضور بیان کرے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے میرے دربار میں دعا مانگتا ہے مجھ سے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں۔ اسی بات کو، اسی مضمون کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ کرم بین و لطف خدا بندگار، گناہ بندہ کر دست او شرمسار۔ اللہ تعالیٰ کی کریمی دیکھو، اس کی مہربانیاں ملاحظہ کرو، اس کی اچھائیاں دیکھو، اس کی رحمانیت اور اس کا رحم رحیم ہونا دیکھو کہ گناہ تو بندہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں جب کوئی آدمی ہاتھ میرے سامنے پھیلاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے واپس اس کے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے۔ اس سے بڑی مہربانی، اس کا کرم اور کیا ہوگا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ قطعاً تمہارے اندر جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی۔ نہیں، آپ اس کی طرف جب آئیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالشت چلتا ہے تو میں پورا ایک ہاتھ فٹ یا 1.5 فٹ کے قریب اس کی طرف چاہتا ہوں، اور اگر میری طرف بندہ چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو پیدا ہی اس واسطے کیا کہ مہربانیاں کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اس حدیث پاک کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ من نہ کردم خلق تا سودے کو نم بلکہ تا بر بندگاں جودے کو نم۔ میں نے مخلوقات کو پیدا اس واسطے نہیں کیا کہ میں نے ان سے کوئی نفع لینا ہے، میں نے تو مخلوقات کو پیدا ہی اس واسطے کیا ہے کہ میں ان کے اوپر اپنی مہربانیاں کروں۔ اب دیکھیں نا، ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں لاتا ہے، پھر وہ ترتیب بھی بتاتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے کھانا ہے یا ایسے کھیلنا ہے۔ اگر اس کے خلاف کرتا ہے بچہ تو باپ کو غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ طریقے ہیں مجھ سے مانگنے کے، ان طریقوں کے مطابق آپ اس سے مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر حضوری قلب ضرور ہونی چاہیے، دل حاضر ہو، دل کسی اور طرف متوجہ نہ ہو، دل حاضر ہو، دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر این چنی تسبیح کہہ دارد اثر۔
زبان پر تو تسبیحات ہوں، اللہ کی تعریف ہو، اور ادھر دھیان ہی کوئی نہ ہو، تو یہ اس طرح کی دعا جو بے حضوری کی دعا ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور بات میرے خیال میں مجھے جو الجھن ہوتی تھی وہ یہ ہے، میں یہ سوچتا تھا کہ یہ بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ درود کی صورت میں رد نہیں ہوتا۔ درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں گے، آخر میں درود شریف پڑھیں گے تو پھر درود شریف کے ساتھ وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی، اسی میں لپٹی لپٹائی اسی جھرمٹ میں جا کر دعا بھی قبولیت کا درجہ لے لے گی۔ لیکن میں یہ سوچتا تھا ایک طالب علم کی حیثیت سے، میں اب بھی طالب علم ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سوچتا تھا کہ یہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہندو ہیں، یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، آخر وہ بھی اپنے دنیا کی کام کاج چلاتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ان کو آتی ہیں، وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، خواہ وہ سورج کے سامنے دعائیں مانگیں، کسی بت کے سامنے مانگیں، بڑھ کے درخت کے نیچے مانگیں اس کو سامنے رکھ کر، یا کسی جانور کو سامنے رکھ کر، مختلف ان کے دیوتا ہیں، تو پھر ان کی بھی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں۔ تو پھر میں نے جب حدیث پاک پڑھی تو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آنا بظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میں نے اس کو رزق بھی دینا ہے، اس کے کام کاج بھی کرنے ہیں، جب وہ مجھے پکارے گا کسی شکل میں مجھے وہ دیکھتا ہے، میں نے اس کا کام کرنا ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کے ساتھ اور بغاوت کر کے پھر وہ دعا مانگے گا تو وہ دعا دنیا کے اندر تو اس کو رزق مل جائے گا، اس کا کام بھی شاید ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کے لیے سزا ہے کہ جو طریقہ تمہیں بتایا گیا تھا اس طریقے سے تم نے دعا کیوں نہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ دعا بھی اسی صورت میں قبول ہوگی جب سرکار کی اطاعت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہم ایسی دعا مانگیں جس کے حضور قلب بھی ہو، جس میں حضور ہی نہ ہو۔ نماز بھی ایک دعا، علامہ اقبال فرماتے ہیں تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو یہ ایسے کیا فائدہ ہے؟ حضوری قلب کے ساتھ توجہ، پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کل جس مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں ان سے بھی نکلنے کا، اس مصیبت کرونا وائرس کے نکلنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم خضوع کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اور اس کی امید سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔